آج موضوع جو ہے ہمارا نماز ہے، اس حوالے سے میں یہ جاننا چاہوں گا مفتی صاحب فرمائیے گا کہ نماز کی اصل روح اور مقصد کیا ہے؟ میں چاہتا ہوں اس پر کچھ تبصرہ فرمائیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بنیادی جو مقصد ہے نماز کا وہ ذکر اللہ ہے، اللہ کی یاد ہے۔ اللہ اللہ اللہ، قرآن مجید میں سبحان خود اللہ فرمایا، سبحان حضرت موسیٰ علیہ السلام سے خطاب ہے اس آیت میں، اللہ فرماتا ہے اقیم الصلاۃ لذکری، اللہ، نماز قائم کیجئے میرے ذکر کے لیے۔ میرے ذکر۔ تو چاہے جتنے فلسفے بیان کیے جائیں، لوٹ پھر کر بات اسی مرکزی نقطے پر آنی ہے اور آنی چاہیے، کیونکہ ظاہر ہے مرکزی ذات ہی اللہ رب العالمین کی ہے، اسی کا ذکر ہی اصل چیز ہے۔ تو نماز ہمیں عطا ہی اس لیے کی گئی ہے کہ ہمیں اللہ کی یاد کا ایک سسٹم اور ایک نسخہ اور ایک طریقہ کار ہماری زندگی میں ڈیولپ ہو جائے اور قائم ہو جائے۔ یعنی ہم بے شک نماز سے فارغ ہو جائیں، مگر جو اللہ کی یاد کا جو طریقہ کار اور جو روٹ یا راستہ بن چکا وہ جدا نہ ہو ہم سے۔ جیسے قرآن فرماتا ہے نا کہ تجارتیں بھی انہیں غافل نہیں کرتی اللہ کے ذکر سے، رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ، کہ ایسے بھی اللہ کے نیک بندے ہیں کہ جنہیں ان کی تجارت اللہ کے ذکر سے غافل نہیں کرتی۔ اللہ اللہ، یہ ذکر اللہ ان کے اندر پیوست ہو گیا، راسخ ہو گیا، اور یہی نماز کا اصل مقصد ہے۔ گویا کہ نماز ہمیں صرف یہ ظاہری جسم کو فولی وجہ کا شطر المسجد الحرام صرف ظاہری طور پہ نہ کرے کہ ہمارا بس جسم جو ہے وہ قبلے کی طرف ہو گیا اور اس کے بعد ہماری زندگی کا رخ جو ہے وہ شریعت کی طرف نہ ہو، بلکہ جس طرح ہم نماز میں 5 مرتبہ اور دیگر نوافل وغیرہ جس کا بھی ذکر ہوا، تو جس طرح بار بار اس میں ہم فولی وجہ کا کہ اپنے آپ کو قبلہ رخ کرو، جس طرح اس پر عمل کر رہے ہیں، تو یہ نماز گویا ہمیں اس روح کی طرف لانا چاہتی ہے کہ ہم پھر اپنی نجی زندگی میں بھی، اپنی پرائیویٹ زندگی میں بھی، اجتماعی سوشل زندگی میں بھی، ہر جگہ اپنا رخ قبلے کی طرف رکھیں، صاحب یعنی رب کعبہ کی طرف رکھیں۔ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ، دیکھیں فَلْيَعْبُدُوا هَذَا الْبَيْتِ نہیں فرمایا عبادت کرو اس گھر کی، بلکہ رب هَذَا الْبَيْتِ، اس گھر کے رب کی۔ تو اس ڈائریکشن سے بھی ہمیں ڈائریکشن یہ تصور نہ رہے کہ کعبے کی عبادت کر رہے ہیں، اس رب کی عبادت کر رہے ہیں کہ جس نے علماء یہی بالکل فرماتے آئے کہ اصل میں وہ قبلہ بھی ایک سمت ہی ہے۔ آج وہاں بظاہر عبادت نہیں ہو رہی، بظاہر وہاں پر خالی ہے، لیکن آپ دیکھیں کہ ساری دنیا نماز ادا کر رہی ہے اسی قبلے ہی کی طرف، پہلے بھی اور اب بھی۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ نماز وہاں ہو تو ہم نماز پڑھیں گے، ایسا نہیں ہے، نماز مسلسل جاری ہے دنیا میں، تو یہ سمت بتانے کے لیے ہے۔ لہٰذا رب کے ساتھ تعلق استوار ہو، اللہ کا ذکر ہماری زندگی میں شامل ہو جائے، ہمارے معمولات میں، اعمال میں اور ہماری روزمرہ کی زندگی میں۔ نماز ہمیں بار بار انڈیکیٹ کرے، اشارہ کرے کہ تمہیں دیکھو پھر اللہ کے حضور جواب دینا ہے، پھر اس کی بارگاہ میں آنا ہے، یعنی ایک جواب دہی کا تصور اگر آ جائے، یہ روح اور اس کی روحانیت ہو جائے گی۔ ایک محض بس آئے کھڑے ہوئے نماز پڑھی سلام پھر اور چلے گئے، یہ نہ، ایک حاضری کا انداز ہو کہ مجھے حاضری نماز نہ پڑھے، بالکل حاضری ہو عبادت سمجھ کے اور جواب دہی کا تصور آ جائے کہ میں نے پھر ان 2 نمازوں کے درمیان کس کے ساتھ کیا الٹا سیدھا کیا ہے، پھر جواب دینا ہے، پھر بار بار جانا ہے۔ تو اس طرح آدمی اپنی بہتری کرتا ہے۔ یہ جواب دہی کا تصور ہے نا، یہ خشیت الہی کے بغیر آ نہیں سکتا، کہ جب خشیت الہی کسی بندہ مومن کے دل میں ہوگی تب اس کے ذہن میں، اس کے دل میں خیال ضرور رہے گا کہ اس رب کے آگے مجھے جواب دینا ہے اپنے تمام اعمال و افعال کا۔ لیکن آپ کا خیر مقدم ہے، ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، بے شک نماز بے حیائی اور برے کاموں سے روکتی ہے۔ یہ قرآن کریم کی آیہ مبارکہ ہے۔ میں سر سے یہ پوچھنا چاہوں گا، سر نماز انسان کو کس طرح با کردار بناتی ہے؟ اس کے کردار کی تطہیر میں، تعمیر میں، تشکیل میں کیا کردار ادا کرتی ہے؟ بنیادی بات یہی ہے کہ ایمان درون کی چیز ہے، لیکن اس درون کی چیز کے مظاہرے کا نام نماز ہے۔ کیا بات! جو ایمان آپ لائے ہیں اس ایمان کا اظہار کس طرح ہو رہا ہے، جو اس کے احکام ہیں ان پر عمل درآمد کرنا بھی ساتھ ساتھ، لیکن یہ جو مسلسل نماز کی ادائی ہے، یہ ادائی بجائے خود اس بات کی دلیل ہے کہ وہ شخص جس نے اللہ پر ایمان کا اندر سے اعلان کیا ہے وہ باہر سے مظاہرہ کر رہا ہے۔ کیا بات! دوسری بات یہ ہے کہ وہی سر تسلیم خم کرنے والی بات جو آپ نے پہلے فرمائی تھی۔ جہاں واہ، یہ بھی ہے نہیں، بالکل آپ نے صحیح فرمایا۔ ایک تو یہی بات، دوسری بات یہ ہے کہ نماز جو ہے
وہ ایک فلسفے کا نام ہے، اور وہ اس لیے کہ نماز کا مطلب مقررہ اوقات میں فرائض کی یا سنتوں کی یا نفلوں کی ادائی ہی نہیں ہے، بلکہ جب وہ کھڑا ہوتا ہے نماز کے لیے تو سلام پھیرنے تک تو وہ نیاز کی صورت میں ہوتا ہے، لیکن سلام پھیرنے کے بعد پھر ایک اظہار کا مرحلہ آتا ہے کہ اس نے اللہ کے حضور سجدہ کیا ہے، تو پھر شرم بھی اس کی ہے، حیا بھی اس کی ہے، ایمان بھی اس کا ہے، عدل بھی اس کا ہے، برابر کا تولنا بھی اس کا ہے، صحیح نظر سے دیکھنا اس کا ہے، صحیح جگہ قدم بڑھانا اس کا ہے، صحیح جگہ ہاتھ اٹھانا اس کا ہے، تو سننا بھی صحیح بات، اور ہر چیز کا جو اللہ رب العزت نے انعام کی صورت میں آپ کو دیا ہے اس کا مظاہرہ، اس کا اظہار تابع رہ کر، یہ ہے اعلان نماز کے فلسفے کا۔ اور اسی لیے حضرت نے جس طرح فرمایا، ظاہر ہے کہ حکم کا درجہ ہے کہ یہ طہارت والا معاملہ بھی، اور آپ نے ایک اشارہ بھی اس میں فرمایا۔ جی جی، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سے مروی ہے کہ حضور نے ایک مرتبہ یہ فرمایا کہ جو شخص 5 مرتبہ بہتے دریا میں اپنے آپ کو غسل دے تو کیا اس کے جسم پہ کوئی ناپاکی یا خرابی رہ جائے گی؟ تو سب نے کہا کہ نہیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ یہی دریا 5 مرتبہ تمہارے سامنے ہے، جب تم اس سے گزرتے ہو تو مطہر ہو جاتے ہو، یعنی اندر سے بھی طہارت آ جاتی ہے، باہر کی طہارت تو الگ ہے۔ تو باہر کی طہارت نماز کی ادائی کے لیے ضروری ہے، لیکن نماز کی ادائی کے بعد جو اندر کی طہارت ہے اس کا مظاہرہ بہت ضروری ہے، تب جا کے نماز کے فلسفے پر عمل درآمد ہونے کی کیفیت میں انسان یا نمازی آتا ہے۔ کیا کہنے، یعنی نماز انسان کو ظاہر و باطن کو جو ہے انسان کے پاک کر دیتی ہے، اور اس کے اعمال و افعال پر بھی اس کے اثرات نظر آتے ہیں۔